بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ معارف و مسائل، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 221، پیج 540۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، معارف القرآن جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ پرستش احمال سے مقصد تھا رسوائی میری، ورنہ ظاہر تھا سبھی کچھ، کیا ہوا کیوں کر ہوا۔ میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کہ یا رب رہنے والے ہیں۔ دوسری بات، مسلم و کافر کا باہمی ازدواج ممنوع ہے۔ مین ہیڈنگ یہی ہے اس کتاب کا، اس ہیڈنگ کا، اس سبجیکٹ کا۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ مسلم و کافر کے درمیان ازدواجی تعلقات کو حرام دینے کی جو وجہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے، ان کے ساتھ ایسے تعلقات قریبا کفر و شرک میں مبتلا ہو جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ بات تو بظاہر تمام غیر مسلم فرقوں میں مساوی ہے، پھر اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنیٰ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا اختلاف اسلام کے ساتھ بنسبت دوسرے غیر مسلموں کے کم اور ہلکا ہے، کیونکہ عقائد اسلام کے 3 عمود ہیں: توحید، آخرت، رسالت۔ ان میں سے عقیدہ آخرت میں تو اہل کتاب یہود نصارہ بھی اپنے اصل مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں، اسی طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا خود ان کے اصل مذہب میں بھی کفر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کے غلو میں شریک تک جا پہنچے۔ اب بنیادی اختلاف صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور اسلام میں یہ عقیدہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت سے اہل کتاب کا اختلاف ہلکا اور کم ہے، اس لیے اس میں مفسدہ کا خطرہ زیادہ نہیں۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ تھا ہمارا، یہ کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ سامنا ہوگا۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، راہ حق میں جان دے دی شعیب و قاسمی نے، ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، بنیاد خود رکھی تھی سرکار دو جہاں نے، حضرت نانوتوی کو یہ سہانا خواب آیا، وہ تھانوی لاہوری عبداللہ بہلوی بھی، ان اولیاء میں حضرت درخواستی بھی آیا، الیاس کی لحد پر ہے رحمتوں کی بارش، جس نے گلی گلی میں اسلام ہے پھیلایا، محشر میں جنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا، جب موت سامنی تھی جنگ بھی ہے مسکرایا، زندان میں فاروقی ہے خون میں نہلایا، وہ شیر دل مجاہد اور جیل کی سلاخیں
اعظم کے ولولہ میں ذرا فرق بھی نہ آیا، تاریخ دیوبند میں غازی ولی مجاہد شہداء کا خون دیکھا جب ورق ایک اٹھایا۔